السلام علیکم. آج کا جو ہمارا ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے وہ سب کا ایک ہوتا ہے سوالیہ نشان کہ کولیسٹرول کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. لوگ بہت زیادہ دوائیں استعمال کرتے ہیں, بہت سے دوائیں استعمال کرتے ہیں, میڈیسنز استعمال کرتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, لیکن پھر بھی جب وہ اپنا کولیسٹرول اگین چیک کراتے ہیں تو ان میں پوائنٹس کا ڈفرینس ہوتا ہے. لائک اتنا زیادہ کوئی ہیوج ڈفرینس نہیں ہوتا, مطلب ہیوج نمبر آف ڈفرینس نہیں ہوتا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ کنسیپٹ بن چکا ہے کہ کولیسٹرول کم کرنا ہے تو فلانی دوائی لے لو. کھانا پینا انہیں وہی ہے جو وہ پہلے سے شروع سے آپ کھاتے پیتے آ رہے ہیں. انہوں نے اپنے کھانے پینے کے روٹینس, اپنا لائف اسٹائل بالکل چینج نہیں کرنا. انہوں نے بس دوائی پہ ریلائی کرنا اور ڈاکٹرز کے پاس آ جاتے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں ابھی تک ہمارا کولیسٹرول کم ہے, اتنے مہینے ہو گئے ہم دوائی کھا رہے ہیں لیکن کولیسٹرول پھر بھی بڑھ جاتا ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے جو ایٹنگ پیٹرنز ہے, جو ہماری لائف اسٹائل ہے, جو ہمارے آج کل کے ہمارے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ مطلب کہ فرینڈلی نہیں ہے. کولیسٹرول فرینڈلی یا کولیسٹرول لوورنگ فرینڈلی ڈائٹ ہم لوگ نہیں استعمال کر رہے. میں آج آپ کو صرف ایک 5 اہم اور 5 سمپل سی چیزیں بتاؤں گی جس کے کرنے سے آپ کولیسٹرول اپنا کم کر سکتے ہیں. چاہے آپ دوائی پھر چھوڑ بھی دیں یا دوائی ساتھ ساتھ جاری بھی رکھیں تو اپنی آپ لائف اسٹائل میں یہ 5 چینجنگز لائیں جس کی وجہ سے آپ اپنا کولیسٹرول کم کر سکتے ہیں. وہ 5 چینجنگز, وہ 5 تبدیلیاں کیا ہیں؟ نمبر 1, آپ اپنے فوڈ کی سلیکشن تھوڑی عقل مندانہ طریقے سے کریں. لائک آپ اپنے فروٹ میں زیادہ سے زیادہ فائبر ڈائٹ لیں. اب فائبر آپ کہیں گے کہ فائبر کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ ہم لوگوں کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں, واک ان پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے جو نیوٹریشنل کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, تو میں انہیں کہتی ہوں گندم کا بغیر چھنا ہوا آٹا استعمال کریں. سفید آٹے پہ ریلائی کرنا چھوڑ دیں. پوری حلوہ وغیرہ استعمال نہ کریں, نان وغیرہ استعمال نہ کریں. تو کہنے کا مقصد ہے پہلا جو آپ کا اولین فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے آٹے کو ریپلیس کریں, آپ ہول گرینز کی طرف جائیں, آپ اپنے فروٹس اور ویجیٹیبلس کا انٹیک زیادہ کریں. یہ جو آپ بازار کے کھانے کھاتے ہیں, باہر جاتے ہیں یا پھر بوفے وغیرہ بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک سیکشن آپ کا ہوتا ہے سلاد وغیرہ کا, تو انہوں نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو بھی کھانا ہے آپ لوگوں نے, یہ صرف سجاوٹ کے لیے نہیں ہوتا, اس کو بھی کھانا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی فوڈ سلیکشن کرنی ہے, آپ نے اپنی فوڈ کو اچھا سلیکٹ کرنا ہے. اور سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہول گرینز پہ فوکس کرنا ہے. ہول گرینز مطلب کہ گندم کے آٹے کے ساتھ ساتھ دوسری جو ہماری اجناس پائی جاتی ہیں جیسے کہ سوانجنا, اس کے علاوہ ہمارا جو سوانجنے کا آٹا بہت زیادہ, جو کا آٹا بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے, ان سب آٹوں کو, بیسن کا آٹا ہو جاتا ہے, ان سب کو آٹا کو مکس کر کے ایک ہول گرین آٹا بنا لیں جس کو آپ ملٹی گرین فلور کے نام سے جانا جاتا ہے. دوسرا کیا ہے, آپ اپنی فیٹس کو سلیکٹ کریں کہ آپ نے کون سی فیٹس لینی ہے, کون سی نہیں لینی. ایک ہاؤس ہولڈ لیول پہ ایک عورت جب کھانا بناتی ہے, کیونکہ ہر ایک کی مطلب کہ گھر میں عورتیں ہی کھانا بناتی ہیں, تو انہی کو اپنا فوڈ یا اپنا فیٹ سلیکٹ کرنا ہے کہ انہوں نے کون سی فیٹ اپنے گھر والوں کو دینی ہے اور کون سی نہیں. بلکہ ان کو اس چیز کا نالج ہونی چاہیے, آپ سب کو نالج ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنا فیٹ سلیکٹ کرنا ہے. ڈفرینٹ قسم کے فیٹس ہیں, کچھ سیچوریٹڈ فیٹس ہیں, کچھ ٹرانس فیٹس ہیں, کچھ ہمارے پاس ڈائٹری کولیسٹرولز آ جاتے ہیں. اب ہم خوراک سے کولیسٹرول لے رہے ہیں. کیسے؟ ہم زردی کھاتے ہیں, انڈے کی زردی کھاتے ہیں, وہ پیورلی کولیسٹرول ہے. اس کے علاوہ سیچوریٹڈ فیٹس میں ہم جو مکھن, کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں, یہ سیچوریٹڈ فیٹس ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ٹرانس فیٹس کی بات کریں, یہ جتنے بھی ڈیپ فرائیڈ فوڈ ہیں, پکوڑے, سموسے, فرائیڈ چکنز وغیرہ, یہ سارے ٹرانس فیٹس ہے. تو خدا رہا ان کو چوز مت کریں. اور یہ جو کوکونٹ آئل ہوتا ہے, پام آئل ہوتا ہے, اس کی بھی ایکسیس آپ نے نہیں کرنی. میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں آپ نے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل استعمال کرنا, لیکن وہ بھی کم مقدار میں. کیوں؟ کیونکہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر وہ بے شک اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسیڈ ہے اور وہ اچھے گڈ فیٹس کی کیٹیگری میں آتے ہیں, لیکن اس کی بھی ہم نے لمیٹیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ آپ نے اتنا استعمال کرنا ہے, اتنا نہیں. یہ نہیں کہ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کے نام پہ آپ نے اس کو تیرتے ہوئے کھانے بنانے, اس میں ایسا نہیں کرنا. تیسری چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنی جو پروٹین ہے اس کو, کولیسٹرول کی بات کر رہی ہوں, کہ آپ نے اپنی پروٹین زیادہ تر کولیسٹرول کے پیشنٹس پلانٹ پروٹین کی طرف جائیں کہ پودوں سے پروٹین استعمال کریں. مثلاً آپ لیں دالیں, پھلیاں, اس کے علاوہ جو سبز پھلی ہوتی ہے وہ پروٹین کا اچھا سورس ہے. دالیں جتنی بھی ہیں دالیں وہ اچھا پروٹین کا سورس ہے. جتنے بھی آپ کے پاس یہ آ جاتے ہیں بینز وغیرہ, مطلب کہ یہ رواں آ جاتے ہیں, یہ جو کڈنی بینز ہوتے ہیں, لوبیا وغیرہ, سفید لوبیا, لال لوبیا, یہ پروٹین کا اچھا سورس ہے. سویا بین وغیرہ اچھا سورس ہے. تو آپ اپنی ڈائٹ میں اینیمل سورس کی پروٹین کی وجہ, جیسے اس میں اینیمل سورس میں آپ جب سورس چوز کرتے ہیں تو آپ مطلب ریڈ میٹ, جسے ہم بیف کو ہم
کائنڈلی اس میں تھوڑا سا ریسٹرکٹ کریں کیونکہ اس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ نے گوشت استعمال کرنا تو لین میٹ کی طرف جائیں. لین میٹ کیا ہوتا ہے؟ چربی کے بغیر گوشت, آپ نے وہ استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے وہ, اور چوتھے پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے ہائی فائبر ڈائٹ لینی ہے, ٹھیک ہے. جو ہمارے پاس سولوبل فائبرز ہوتے ہیں نا, سولوبل فائبرز, وہ ہمارا کولیسٹرول کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں, مددگار ثابت ہوتے ہیں, جن میں ہمارے پاس بلیک بینز آ جاتے ہیں, جیسے کہ یہ جو کالے وہ ہوتے ہیں رواں وغیرہ آ جاتے ہیں, یا کچھ بھی ایسے دالیں ساری آ جاتی ہیں اس میں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اوٹس آ جاتے ہیں, دلیا وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ ہمارے لیے سولوبل فائبر ہے, اس کا انٹیک اچھا رکھیں تو ہمارا کولیسٹرول کم سے کم ہوگا, ٹھیک ہے. اور پانچویں وہی, جتنا کھائیں اس کو برن آؤٹ کریں, ایکسرسائز کریں. آپ اپنی سیڈنٹری لائف اسٹائل کو چینج کر کے آپ تھوڑا سا موڈریشن میں آپ واک کو اپنی روٹین میں شامل کریں, کارڈیو کریں, ایروبکس کریں, یوگا کریں, اسٹریچنگ کریں. جو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا برسک واک کر لیں, برسک واک بھی نہیں ہوتی تو سمپل واک کو ہی اپنی روٹین میں شامل کریں, ٹھیک ہے. یہ آپ 5 اسٹیپس فالو کریں, ساتھ ساتھ آپ اپنی میڈیکیشن کو جاری رکھیں, تو انشاءاللہ آپ کا کولیسٹرول ود ان اے منتھ اور ود ان مطلب ایک لمبے عرصے سے جو آپ ٹرائی کر رہے ہیں اس کو آپ کچھ منتھس میں ہی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو میرا آج کے ٹاپک کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ لوگوں کو کولیسٹرول لوورنگ ڈائٹس کے بارے میں بتانا, ٹھیک ہے. میں سائننگ آف ڈائٹیشین غالیہ ارشد.